السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گونجتا رہتا ہے اور یہ مسئلہ بہت زیادہ دریافت کیا جاتا ہے کہ بال اور ناخن کن لوگوں کو نہیں کاٹنے ہیں یا نہیں کاٹنے ہیں، مردوں کو کاٹنے ہیں یا عورتوں کو بھی کاٹنے ہیں۔ تو کیا ہے یہ مسئلہ؟ تو دوستو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنے سے احتراز کرے، بچے۔ تو دوستو، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیجیے آپ کہ قربانی کے دنوں میں بال اور ناخن کس کو نہیں کاٹنا ہے۔ دوستو، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کے بعد 10 ذی الحجہ، جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے، بقرہ عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن قربانی کرنے تک بال اور ناخن ان لوگوں کو نہیں کاٹنا ہے جن کو قربانی کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کا یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن ان لوگوں کو نہیں کاٹنا ہے جن کو قربانی کرنا ہے، اور جن کو قربانی نہیں کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے بال اور ناخن کاٹیں یا نہ کاٹیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ وہ بال اور ناخن کاٹیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے میں اور آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کریں گے تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنی حجامت بنوا لیں۔ اگر وہ حجامت نہیں بنوا سکے، بال اور ناخن انہوں نے نہیں صاف کیے، نہیں تراشے ناخنوں کو، تو پھر ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اب یہ جو 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ جو وقت ہے، اب اس وقت میں ناخن نہیں کاٹیں اور نہ ہی بالوں کو صاف کریں۔ 10 ذی الحجہ تک یعنی قربانی کرنے تک، جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اس کے لیے ہے حکم یہ بس۔ اور جو قربانی نہیں کریں گے، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کاٹ لیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، یہ جو عمل ہے نہ کاٹنے والا، یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، یہ افضل عمل ہے۔ لیکن اگر 40 دن سے زائد بال کی مدت ہو چکی ہے، اسی طرح ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، بال بہت بھدے ہو گئے ہیں، ناخن گندے ہو گئے ہیں، بدن کے اور حصوں کے اور جگہوں کے بال بڑھ گئے ہیں، 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو پھر اب کاٹنا واجب ہے، چاہے وہ ذی الحجہ سے پہلے کاٹیں یا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، چاہے ان کو قربانی کرنا بھی ہو، تو اب ان کے لیے کاٹنا ضروری ہو گیا، اور نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، اور کاٹنا یہ واجب ہے اگر 40 دن سے زائد ہو چکے ہیں کہ بال نہیں کٹے اور ناخنوں کو نہیں تراشا ہے، تب اب ان کے لیے کاٹنا واجب ہے۔ اور مستحب اس وقت ہے کہ جب وہ 40 دن کی مدت نہ ہوئی ہو، بالوں کی اتنی مدت نہیں ہوئی ہے، ناخن بھی چھوٹے ہیں، تو پھر وہ اب یہ مستحب عمل کر لیں اور حاجیوں کے مشابہ ہو جائیں کہ جس طرح حاجی جو ہے احرام پہننے کے بعد وہ بالوں کو نہیں کاٹتے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ جو 2 چیزوں کی مشابہت ان سے ہو جاتی ہے، تو وہ اب یہ مستحب عمل ہے، تاکہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہوئی کسی وجہ سے، ذریعے نہیں بن پائے، تو اب ان کا ثواب مل جائے گا۔ تو دوستو، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کریں گے، ان کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، اور اگر 40 دن سے زائد بڑھ گئے ہوں تو پھر ان کے لیے کاٹنا واجب ہے، اور یہ نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔
کوئی ضروری اور واجب نہیں. اگر کسی دھوکے میں مسئلے کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا یہ چیز معلوم نہیں تھی، پھر اگر کسی نے بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے، دھوکہ ہو گیا اس سے، کسی نے بعد میں بتایا کہ آپ نے غلط کاٹ لیے، تو ایسا نہیں کہ اس کی قربانی خراب ہو جائے گی، اس کی قربانی بیکار ہو جائے گی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی نے بعد میں بتایا کہ آپ نے غلط کاٹ لیے ناخن، بالوں کو غلط آپ نے صاف کرا لیا، تو یہ ایسا نہیں قربانی خراب ہو جائے گی. قربانی بہر صورت صحیح رہے گی، بالکل درست رہے گی. قربانی پر اس پر کوئی اثر نہیں آئے گا قربانی کا. تو آپ دوستو یاد رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جو لوگ قربانی کریں گے، جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، وہ لوگ بالوں کو نہ صاف کریں اور نہ ہی ناخنوں کو تراشیں. لیکن اگر 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پھر اب ان کے لیے کاٹنا ضروری ہے کہ وہ اب کاٹ لیں، اور یہ مستحب عمل ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جن عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کریں گی وہ بھی اسی طرح کریں کہ وہ بھی نہ اپنے بالوں کو کاٹیں اور نہ ہی ناخنوں کو تراشیں. مدت سے زائد وقت ہو گیا ہو تو جو حکم مردوں کا بتایا ہے وہی حکم عورتوں کا ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ، آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو صحیح معلومات پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.